وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، سورۃ آل عمران آیت نمبر 176 سے لے کر 179 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ قرآن مجید کی دیگر آیات کی طرح یہ آیات بھی ہمارے حالات اور ہماری پریشانیوں میں سے نکلنے کا راستہ بتانے والی ہیں۔ قرآن کا کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم انسانوں کے لیے نجات کی کوئی نہ کوئی رہنمائی نہ ملتی ہو۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو اپنے لیے پڑھیں اور اپنے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے اس سے روشنی اور راستہ حاصل کریں۔ اس کو محض ایک تاریخ کی کتاب اور قصے کہانی کا ایک مجموعہ سمجھ کے اور برکت کے لیے نہ پڑھتے رہیں، بلکہ اس کو پڑھنے کے بعد اپنے حالات پر غور کریں اور اس کی روشنی میں اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جملہ کہتے ہوئے سال ہا سال بیت گئے اور عمر کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے یہ جملہ کہتے ہوئے اور سنتے ہوئے کہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں اور ہم ایک انتہائی نازک موڑ پر کھڑے ہیں اور ہمارے دن ابتر سے ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نہ صرف ہم یہ بات کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں بلکہ اس کو محسوس بھی کر رہے ہیں، لیکن عقل مند لوگ اور اپنے معاملات کو بہتر بنانے والے لوگ وہ ہمیشہ صرف مصیبتوں کا تذکرہ نہیں کرتے، محض یہ خبریں تلاش کر کر کے اس کو بیان کرنا کہ فلاں جگہ یہ ہو گیا فلاں جگہ وہ ہو گیا، یہ کبھی بھی زندہ قوموں کا اور عقل مند انسانوں کا کام نہیں ہوا کرتا۔ دنیا میں کب ایسا لمحہ گزرا ہے کہ جب مصیبتیں اور پریشانیاں موجود نہ ہوں؟ جب اللہ رب العزت نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنا ہی دیا ہے اور روز اول سے اس بات کا ذکر کر دیا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو شیطان کی کارروائیاں اور اس کے ماننے والوں کی کارستانیاں چاروں طرف دکھائی نہ دیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے شر کا ہونا، پریشانی کا ہونا، فساد کا ہونا یہ اس دنیا کی زندگی کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اس میں خبریں کم ہوں یا زیادہ ہوں، اس پہ جتنا وقت گزارا جائے تو محض ان خبروں کے بارے میں، معلومات کے بارے میں پریشان ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ جب بھی کوئی پریشانی ہو تو اس میں سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوئی تدبیر بنانا، اپنے دل میں پریشانی اور مایوسی کے بجائے امید اور توانائی کو بحال کرنے کی کوشش کرنا، یہ قرآن مجید کا بنیادی مشن ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیم ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بات کئی بار بیان کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار یہ بات بتائی ہے کہ شیطان اور اس کے چیلوں کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں میں خوف، مایوسی اور آنے والے خطرات کا ڈراوا پیدا کرتے ہیں۔ یہ ان کا کام ہے، اور اللہ والے ان کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ امید کا دیا جلاتے رہیں، لوگوں کو زندہ رہنے کی امید دلاتے رہیں، پریشانی سے، بیماری سے، مشکلات سے نکلنے کا راستہ بتاتے رہیں۔ اور آج کی آیات بالکل اسی طرح کی آیات ہیں۔ آپ ترجمہ سنیے اور پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت کس طرح ہمارے جذبوں کو، ہمارے حالات کو، ہمارے دل کی کیفیات کو جان کر ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ پہلی آیت رب ذوالجلال فرماتے ہیں ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنا ایمان بیچ کر کفر خرید لیا ہے، لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کو نقصان پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حکومت میں، اللہ کے اقتدار میں، اللہ کی کائنات میں کوئی خلل پیدا نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے اپنا ایمان نافرمانی کے عوض بیچ دیا، انہیں پہلے تو بتایا جا رہا ہے ان کے بارے میں کہ وہ یہ اگر یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ایمان کو بیچ کر اور کچھ پیسے کما لیے اور کچھ نافرمانی کے راستے پر چل پڑے ہیں، تو ہم نے شاید اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کوئی بہت بڑی ہلچل مچا دی ہے، کوئی بہت بڑا انقلاب برپا کر دیا ہم کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ گمان نہ کرو، کیونکہ جن لوگوں نے ایمان بیچ کر کفر خریدا، ایمان بیچ کر ناشکری خریدی، ایمان بیچ کر اللہ کی نافرمانی خریدی، وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کیا جا چکا ہے۔ اللہ نے وہ عذاب تیار کیا ہوا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بتانے والا، یہ کہنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، کوئی فلسفی اور دانشور نہیں ہے، بلکہ خود رب ذوالجلال کی ذات ہے کہ جس کے قبضۂ قدرت میں پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اس نے خود یہ کہا کہ جن لوگوں نے اپنے ایمان کو بیچ کر نافرمانی اور کفر خریدا ہے، انہیں جان لینا چاہیے کہ وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کے لیے بہت ہی المناک قسم کا، دردناک قسم کا عذاب ہے۔ دوسری آیت ہمارے سمجھنے کے لیے، پہلی آیت ان کو سمجھانے کے لیے، دوسری آیت ہمیں سمجھانے کے لیے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یہ کفر اور نافرمانی کے راستے پر چلنے والے یہ گمان نہ کریں کہ اللہ جو انہیں نہیں پکڑ رہا تو ان کے ساتھ بہت بھلائی چاہتا ہے اور بہت بہتر ہو رہا ہے، بڑا خوش ہے ان سے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اللہ فرماتے کہ ہم تو انہیں مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہ میں اور زیادہ بڑھ جائیں، تاکہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں۔ یہ بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا انداز ہے اللہ رب العزت کا۔ اللہ کا عمومی تعارف رحمان کا، مہربانی کا، عطا کرنے کا، معاف کرنے کا ہے، لیکن اس آیت میں تعارف بالکل ایک دوسرے انداز کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کو مسلسل نظر انداز کرتا رہتا ہے اور ایمان بیچ کر مسلسل اس کی نافرمانی کے راستے پر چلتا رہتا ہے، تو پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پھر ڈھیل دینا شروع کر دیتا ہے اور انہیں گناہ اور نافرمانی کرنے کا راستے ان کے لیے کھول دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو بہت اچھا ہو رہا ہے، اللہ ہم سے بہت خوش ہے، اگر اللہ ہم سے خوش نہ ہوتا تو یہ اقتدار ہمیں کیوں ملتا، اگر اللہ ہم سے راضی نہ ہوتا تو یہ اتنے پیسے اور اتنے
شان و شوکت کی جو آسانیاں ہیں وہ ہمیں کیسے میسر آتی ہیں، وہ اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے مسلمانوں کے قائدین، مسلمانوں کے لیڈرز، ان کی بڑی اکثریت اسی وہم میں مبتلا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت راضی ہے، اللہ ہم سے بہت خوش ہے۔ اگر اللہ ہم سے راضی نہ ہوتا تو ہمیں اقتدار نہ دیتا، ہمیں پیسے نہ دیتا، ہمیں سہولتیں نہ دیتا۔ وہ اپنے اقتدار کو، اپنے رقم مال و دولت کو، اپنی سہولتوں کو دیکھ کر یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ بھی ان سے خوش ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ انہوں نے اپنے ایمان کو اللہ کی نافرمانی کے عوض میں بیچ دیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو چکا ہے، اور انہیں سزا دینے کے لیے اس نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ ان کی رسی کو مزید ڈھیلا کر دیا، ان کی مہلت میں اضافہ کر دیا، تاکہ خوب کھل کھیل کر وہ اللہ کی نافرمانی کر سکیں۔ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو جائے۔ اور پھر ایک خاص مدت آئے گی، ایک خاص وقت آئے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کن عذاب کا شکار کر دے گا، رسوا کن، کہ جس میں اس کی عزت بالکل ملیا میٹ ہو کے رہ جائے گی۔ اس آیت کو سمجھنے کے بعد ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اگر نافرمان مسلسل اپنی غلط کارروائیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں اور شر اور فساد زیادہ ہو رہا ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک دوسرا انداز ہے۔ اس موقع پر ہمیں انہیں خبردار کرنا چاہیے، خود اپنے آپ کو بھی خبردار کرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی ان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ انہیں خبردار کرنا چاہیے کہ اب بھی ہوش کرو اور مہلت سے فائدہ اٹھاؤ اور توبہ کا راستہ اختیار کر کے واپسی اختیار کر لو، تاکہ اللہ کا سخت عذاب تم سے ٹال دیا جائے۔ سامعین محترم، ہم گزشتہ کئی سال سے اپنے پاکستان کی حالت اسی انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ عالم اسلام میں عام طور پر اور پاکستان میں خصوصی طور پر کہ ہر آنے والا دن پہلے کے مقابلے میں زیادہ پریشان کن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مہنگائی کے اعتبار سے، امن و امان کی خرابی کے اعتبار سے، لوگوں کے باہمی اختلافات کے اعتبار سے، جماعتوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کے اعتبار سے، ہماری انفرادی زندگی میں بددیانتی اور خیانت کے اعتبار سے، اللہ کی نافرمانی کے اعتبار سے ہم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ اضافہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں اپنے لیڈرز کو، اپنے قائدین کو سمجھانا ہے۔ ہر جماعت کے لوگ اپنے اپنے قائدین کو سمجھائیں اور اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی مہلت سے وہ فائدہ اٹھا کر توبہ کا راستہ اختیار کریں۔ پہلی بات یہ۔ اس کے بعد پھر تیسری آیت کیا کہہ رہی ہے؟ تیسری آیت خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے اندر ایمان بھی ہے، وہ اپنے ملک کے حالات کو بہتر دیکھنا بھی چاہتے ہیں، بہتر بنانا بھی چاہتے ہیں، وہ اس امید میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بہتر کر دے گا، لیکن حالات کی خرابی انہیں پریشان بھی کرتی رہتی ہے، اور کبھی وہ مایوس ہو جاتے ہیں، کبھی پر امید ہو جاتے ہیں، کبھی ایک حالت کبھی دوسری حالت، اسی کشمکش میں ان کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ تیسری آیت ان کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یعنی تم لوگوں کو اسی حالت میں نہیں رکھے گا جس حالت میں اب تم ہو، یعنی جو پریشانیاں اور دنگا فساد اور قتل و غارت گری اور بے شمار قسم کی مصیبتیں تم پر ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اس حالت میں نہیں رکھے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ لیکن وہ اس کو کب بدلے گا؟ بدلے گا اس وقت کہ جب وہ اچھے لوگوں کو برے لوگوں سے الگ کر دے، طیب کو خبیث سے الگ کر دے، برے لوگوں کو نیک لوگوں سے الگ اور ممتاز کر دے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ آدمی چور ہے، یہ آدمی ڈاکو ہے، یہ آدمی نافرمان ہے، یہ آدمی دوسری قوموں کے ساتھ مل کر پاکستان کی قسمت کا سودا کرنے والا ہے، یہ آدمی ملک کے سرمایہ کو لوٹنے والا ہے، یہ آدمی اپنی قوم اور اپنی ملت کے ساتھ دغا کرنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں اس وجہ سے ہمیں ڈال رہا ہے تاکہ یہ نافرمان بالکل نکھر کے سامنے آ جائیں، ان کی تصویر اور ان کا چہرہ بالکل سامنے آ جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے۔ یہ بھی اللہ کی سنت ہے قرآن کی تیسری آیت میں۔ اور ہم جس مرحلے سے گزر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ تیسری والی آیت ہے کہ جس مرحلے سے گزرتے ہوئے ہم میں سے ہر بندہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے وہ اپنے آپ سے پوچھے، کیا اسے خبر نہیں ہو رہی کہ چور کون ہے، ملک کا سودا کرنے والا کون ہے، ملک کے سرمایہ کو نقصان پہنچانے والا کون ہے، اس ملک کے رہنے والے افراد کو باہم لڑانے والا کون ہے، مہاجر اور پٹھان کا فتنہ کس نے کھڑا کیا، سنی اور غیر سنی کا فتنہ کس نے کھڑا کیا، بلوچی اور پنجابی کو آپس میں لڑا کر ایک دوسرے کو قتل کرنے کا فتنہ کس نے کھڑا کیا، کون اس کو ہوا دے رہا ہے، کون اس کے پیچھے اپنے بندوں کو تیار کر کے ان کے ہاتھ میں ہتھیار پہنچاتا ہے، پیسے پہنچاتا ہے، قتل کرتا بھی ہے، اس پر واویلا بھی کرتا ہے، لوگوں سے زبردستی پیسے لوٹتا بھی ہے اور اس پر شور بھی مچاتا ہے۔ کیا ہم میں سے کسی بندے کو پتہ نہیں چل رہا؟ جب ہم جیسے بندوں کو پتہ چل رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر نہیں ہو رہی کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم، کون اللہ کا نافرمان ہے اور کون اللہ کا مطیع، کون اسلام کا نام لے کر دھوکہ دیتا ہے، سیاست کا نام لے کر دھوکہ دیتا ہے، اپنی قوم کا نام لے کر دھوکہ دیتا ہے، اور کون اس کا خیر خواہ ہے؟ کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ جس مرحلے سے اب ہم گزر رہے ہیں یہ مرحلہ امتیاز کا مرحلہ ہے، امتحان، آزمائش۔ اور اس آزمائش میں اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ خبیث کا معنی بھی آپ کو آتا ہے، طیب کا معنی بھی آپ کو آتا ہے۔ طیب کا معنی پہلے چھوٹے سے بچے کو بھی آتا ہے، اول کلمہ طیب، طیب معنی پاک، اور خبیث اس کا اپوزٹ لفظ ہے، اس کا مخالف لفظ ہے، ناپاک، برا، اللہ کا نافرمان، قوم کو دغا دینے والا، اس کو خبیث کہا جا رہا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم یہ حالات بدلیں گے، اور ایمان والو تم جان لو کہ تمہاری یہی حالت ہمیشہ نہیں رہے گی، تمہارے حالات میں تبدیلی آئے گی، لیکن ہم بدلیں گے اس وقت کہ جب ہم طیب کو خبیث سے الگ کر دیں اور خبیث کو طیب سے الگ کر دیں، برے کو اچھے سے الگ کر دیں، اچھے کو برے سے الگ کر دیں۔ اور اس کا پتہ تو آزمائش میں ہی لگتا ہے۔ کھلاڑی جب میدان میں اترتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کون اچھا کھیلنے والا ہے اور کون برا کھیلنے والا ہے۔ پنجابی میں اور دیگر تمام زبانوں میں یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ یا واہ پہ آ جانیے یا راہ پہ آ جانیے، راستے میں چل کے مل کے اکٹھا سفر کریں گے تب پتہ چلے گا کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے، یا جب کوئی لین دین ہوگا، معاملہ ہوگا، معاہدہ ہوگا، اس وقت پتہ چلے گا کہ کون اچھا ہے کون برا ہے۔ تو پوری قوم کا لین دین ہو رہا ہے اس وقت، پوری قوم کے معاہدے اور سفر اور معاملات چل رہے ہیں، اور اس میں اچھے اور بروں کا امتیاز لوگوں کے سامنے آ رہا، پتہ چل رہا ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ پھر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کو تو یہ پتہ ہے پہلے سے ہی کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے کہ وہ حالات کی خبر پہلے سے دے دے، وہ آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ لوگوں کا نتیجہ نہ سنایا جائے۔ اگر پہلے سے خبر ہو کہ فلاں ٹیم نے جیتنا ہے تو پھر کون کھیل میں کھیلے گا، میدان میں کون اترے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ تمہیں غیب کا علم نہیں دے رہا، یہ نہیں بتا رہا کہ کب حالات تبدیل ہوں گے، وقت کا تعین نہیں کیا جا رہا، کون سا بندہ ہوگا جو تمہارے حالات کو بدل دے گا، کون سا وسیلہ ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں بتا نہیں رہا، لیکن تمہیں سوچنے سمجھنے کی مہلت بھی دے رہا ہے اور نشانیاں بھی بتا رہا ہے کہ کیا کیا حالات ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں تم غور کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ غیب کا ذکر نہیں کرتا کہ حالات کب بدلیں گے، بالکل اس طرح کہ جیسے خود اصحاب رسول کو اس وقت تک نہیں پتہ چلا تھا کہ جب تک مکہ فتح نہیں ہو جاتا، صلح حدیبیہ کے موقع تک لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ غزوہ بدر بھی ہو گیا، احد بھی ہو گیا، خندق بھی ہو گیا، اس کے باوجود بھی بے شمار لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جماعت پورے جزیرہ عرب میں کب غالب ہوں گے، جبکہ اللہ کے رسول مسلسل ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ نہ صرف ہم جزیرہ عرب پہ غالب ہوں گے
بلکہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہ پہنچے گا۔ اتنی بڑی خبر دی جا رہی تھی لیکن وقت نہیں بتایا جا رہا تھا۔ پاکستان کے رہنے والے مسلمانوں، میں قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وقت کی تبدیلی کا وعدہ اللہ نے کر دیا ہے، لیکن وقت نہیں بتا رہا۔ اور وقت کیوں نہیں بتا رہا؟ اس لیے کہ تاکہ ہمارے جماعتوں میں سے، ہمارے گروہوں میں سے، ہماری صفوں میں سے اچھے اور برے کی تمیز کر لے، الگ الگ کر دے کہ یہ اچھے ہیں اور یہ اچھے نہیں ہیں، یہ چور ہیں اور یہ پاکستان اور قوم کے خیر خواہ ہیں۔ ان کا امتیاز جب ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو منتخب کرنا چاہے، جس کو پسند کرنا چاہے وہ کر لیتا ہے۔ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور رسول نے نہیں آنا، اس سے پہلی قوموں کے حوالے سے اس آیت کا معنی یہ بنتا تھا کہ ایک رسول کے بعد اللہ دوسرا رسول بھیج دے گا اور وہ رسولوں کا انتخاب کر کر کے لوگوں کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک سب دنیا کے لیے رسول ہیں، اب وہ کوئی دوسرا رسول تو نہیں آئے گا، لیکن رسول اللہ کے سچے امتی، مخلص ایمان والے، اللہ کے نیک بندے اور اس کے ولی، اس کے اولیاء، یہ آپ کو خبر دیتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے، حالات کے بارے میں بتاتے رہیں گے، مایوسی سے نکالتے رہیں گے۔ ان کی باتوں کو سن کر اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کا انتظار کرو۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو اپنے اللہ پر ایمان پختہ کر لو، اپنے اللہ پر یقین پختہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یوں ہی رسوائی کی حالت میں مستقل نہیں چھوڑے گا۔ یہ پریشانی کا زمانہ ہمیشہ نہیں رہے گا، اس نے بدلنا ہی بدلنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے اللہ پر ایمان اس کو پختہ کرو، اس کے رسولوں پر ایمان اس کو پختہ کرو۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم نے ایمان کو پختہ کر لیا، تم ایمان لے آئے، جس روز پاکستان کی قیادت کو یہ یقین ہو گیا کہ ہمیں اس برائی سے اور خرابی سے نجات دلانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اور جس روز اس نے امریکہ اور اس کے حواریوں کا راستہ چھوڑ دیا، وَتَتَّقُوا، اور جس روز انہوں نے تقوی اختیار کر لیا، بہت آسان سا لفظ ہے، تقوی اختیار کر لیا۔ تقوی میرے لیے ہو سکتا ہے کہ میں نماز اچھی پڑھوں، آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ تلاوت قرآن اچھی کریں اور اس کے ساتھ اپنے کاروبار اور اپنے معاملات کو درست کریں، لیکن قیادت کا تقوی کیا ہے؟ قیادت کا تقوی یہ ہے کہ جس روز پاکستان کی قیادت نے بیرونی دنیا سے ڈالرز لینے چھوڑ دیے، اس روز ان کے تقوی کا دن کا آغاز ہوگا۔ اگر تم اپنا اللہ پر ایمان کرو، پختہ کر لو اور تقوی کا راستہ اختیار کر لو تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کا وعدہ دیا جا رہا ہے۔ اجر عظیم جو دنیا میں امن و امان کی صورت میں ملتا ہے اور بھوک سے نجات کی صورت میں ملتا ہے، بالکل اسی کا وعدہ رب ذوالجلال نے قریش کے ساتھ کیا تھا۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اے لوگو اس گھر کے رب کی عبادت کرو، الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف کی حالت میں امن و امان عطا کیا۔ پاکستان میں ہم انہی دو چیزوں کی کمی محسوس کر رہے ہیں، بھوک میں اضافہ ہو رہا ہے اور خوف میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور بھوک میں کھانا کب ملے گا، روزی کب ملے گی، اور خوف میں امن کب ملے گا؟ جب ہم اپنے رب کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے اور شیطان کی اطاعت سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ سامعین محترم، سوچنے کا لمحہ آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، ہماری جماعتوں، ہمارے لیڈرز، ہماری قوم کے لیے بھی ہے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، کس طرف جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے، وہ تو اس نے خبیث اور طیب کو الگ کرنا ہی کرنا ہے۔ ہم اپنے آپ کو طیبین میں شامل کریں یا خبثاء میں شامل کریں، یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین، اپنی آیات اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص کرے اور اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔